اور یہ وہ لیسن ہے جو اگر آپ آج سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. ہم سب اگر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھنے سے منع کرتے ہیں تو یاد رکھیے میری بات کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہر ایک شخص، میں مرنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے مرنے سے پہلے ہر ایک شخص کو یہ لیسن لرن کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایزی وے لرن کرتے ہیں یا ہم اس کو ہارڈ وے لرن کرتے ہیں. ہوا ہے اور 5 اسٹیپس ایسے ہیں جس میں ہر انسان کی موت ان 5 اسٹیپس کے اوپر ہی آنی ہے. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور تم سے خود کہا جائے گا کہ تم اس کو خود پڑھ لو، اور آج تو اپنا حساب کرنے کو خود کافی ہے. لیکن وہی ایگزیکٹلی 5 اسٹیپس ہر انسان اور ہر شخص کے اوپر آنے ہیں. یہ بات گارنٹیڈ ہے اور یہ بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے. اس کے اوپر میرا جو تجزیہ بنا وہ یہ کہ موت بہت 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 زیادہ پہلے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کے ساتھ واقع ہوگی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت کے بارے میں، اور وہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو ٹاپک قرآن کے اندر موت کے حوالے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں موت کا ذکر کیا ہے. دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر آنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بارہا قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب کس کو کب چکھنا ہے اس کا پتہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں ایک پوری ایوریج لائف گزارنی ہے. جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کی جو ایوریج زندگی ہے وہ 70 75 80 سال ہے، اور اس ایوریج زندگی میں ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہوئے آئے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت باقی ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں پڑھائی اپنی مکمل کر لوں، پھر میں دین کے اندر کنسسٹنٹ اور دین کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے گی جب انشاءاللہ، اس کے بعد میں دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی تو میری جوانی کی تو عمر باقی ہے، جب یہ ٹائم تھوڑا پورا ہوگا تھوڑا آگے جائے گا، ابھی تو میرے پاس بہت سا وقت باقی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں قرآن کی ریفرنس سے کہ میرا جو تجزیہ ہے موت کے بارے میں، جو میں اگر سم اپ کروں اپنی نالج کی بیس کے اوپر، یا جو میں نے پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک پورا قرآن پڑھا، اس کے اوپر میرا جو تجزیہ بنا وہ یہ کہ موت بہت 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 زیادہ پہلے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے آپ کے ساتھ واقع ہوگی. اور یہ بات ثابت ہے ہمیں ہمارے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ہم سے پہلے موت کا شکار یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے. اس میں جوان بھی ہیں، اس میں ادھیڑ عمر بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں. تو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت نے کب آنا ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. اور 5 اسٹیپس ایسے ہیں جس میں ہر انسان کی موت ان 5 اسٹیپس کے اوپر ہی آنی ہے. اب ان 5 اسٹیپس میں سے وہ پانچوں کے پانچوں اسٹیپس ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر کسی کے ساتھ ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ 5 اسٹیپس میں آپ کو 5 منٹ کا ٹائم لگے، ہو سکتا ہے ان 5 اسٹیپس میں آپ کو 10 دن کا ٹائم لگے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 5 اسٹیپس آپ کے کچھ مہینوں کے اوپر ہوں. لیکن وہی ایگزیکٹلی 5 اسٹیپس ہر انسان اور ہر شخص کے اوپر آنے ہیں. یہ بات گارنٹیڈ ہے اور یہ بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے. سب سے پہلے جو پہلا اسٹیپ ہے اس کا موت کا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی تاریخ، آپ کا دن، آپ کا ٹائم اور آپ کی لوکیشن کا تعین کرتے ہیں کہ کس وقت آپ کی موت آنی ہے اور کس جگہ آنی ہے. اور ملک الموت کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ملک الموت اکیلے کام نہیں کرتے، ان کے ساتھ فرشتوں کی پوری جماعت ہے، کہ کس وقت کس شخص کی کس جگہ پر
किस सेकंड के ऊपर रूह कब्ज़ करनी है या उसको मौत आनी है या वो प्रोसेस स्टार्ट होना है जो 5 स्टेप्स में होना है। तो पहला स्टेप अल्लाह ताला ये तयन करते हैं कि आपकी मौत आनी कब है और किस जगह आनी है, तो वो दिन का तयन। और इसी के लिए कुरान में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत से डरो और हर शख्स को उस दिन से डरना चाहिए जब वो हमारे पास लौट कर वापस आएगा। और साथ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा और हर किसी को उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अल्लाह ताला वैसे ही उठा के लोगों को जहन्नम में डाल देंगे या अपनी मर्जी से जन्नत में डाल देंगे। ये मर्जी अल्लाह ताला की है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते किस तरीके से हैं। हम अपने आप को किसी ऐसे शख्स से कंपेयर नहीं कर सकते जो कि हमारे साथ अमल में बेटर होगा, या हम अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ कंपेयर नहीं करते जो गुनाहों में बहुत ज़्यादा मशगूल होगा। अल्लाह ताला हर किसी को उसके हर अमल का पूरा पूरा बदला देंगे और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। और ये बात एक दफ़ा नहीं है सिर्फ सूरह बकरा में, ये बात बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी के साथ कोई नुकसान, कोई ज़्यादती, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। एक जगह तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब खोल कर रख दी जाएगी और तुमसे खुद कहा जाएगा कि तुम इसको खुद पढ़ लो और आज तू अपना हिसाब करने को खुद काफ़ी है, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इंसान जब अपने सामने अपनी बुक पढ़ेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज तू काफ़ी है खुद अपना हिसाब करने के लिए। दूसरी जो उसकी स्टेज है वो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से कि अब इसका टाइम है, और जब उसका वक्त होता है तो वो खुद उस जगह चल कर जाता है। अल्लाह ताला वो असबाब पैदा कर देते हैं जहाँ पर वो खुद उस जगह चल कर जाएगा जहाँ उसकी मौत का वक्त लिखा होता है। बहुत लोग अक्सर ये कहते हैं कि दिस गाय वॉज इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम, कि ना वो पानी में नहाने के लिए जाता, ना वो वहाँ डूबता, ना घर वाले उसको मोटरसाइकिल दिलाते, ना उसका हाईवे पर एक्सीडेंट होता, ना उसको गाड़ी दिलाई जाती तो गाड़ी का एक्सीडेंट होता, ना उसको पार्टी में जाने की इजाज़त देते तो वहाँ पर कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती। कभी ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि यू आर इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब इंसान की मौत आनी लिखी होती है और जिस जगह लिखी होती है, अल्लाह ताला उसके वही असबाब पैदा कर देता है कि वो शख्स वहाँ खुद उठ कर जाए। और कुरान में है कि वो समझता है कि वो मौत से दूर भाग रहा है, जबकि वो एक्चुअल में मौत की तरफ भाग रहा होता है। ये सारे रेफरेंसेस कुरान की आयत के आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। और जो कॉन्सेप्ट था मेरा कुरान को पढ़ने का वो तर्जुमे के साथ वो यही था कि हम सब इस किताब की अज़मत को पहचान लें और हम इस किताब की अज़मत को जान लें और समझ लें, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इसको समझते वही हैं जो समझना चाहते हैं और जिनके अंदर लगन होती है। और ये रास्ता आसान भी नहीं है, लेकिन ये दुनिया एक कैद खाना है और इस कैद खाने से रिहाई उसी वक्त मिलेगी आपको जब आपकी मौत आएगी। अब तीसरा स्टेप आता है कि जब रूह कब्ज़ होनी शुरू होती है, और वो रूह कब्ज़ होनी शुरू होती है इंसान के पैरों के ऊपर से, कि जब पैरों से जान निकलनी शुरू होती है, फिर घुटनों तक आती है और फिर कमर तक आती है और फिर पेट तक आकर रुक जाती है। और इसी के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जब जान गले तक पहुंच जाती है उस वक्त तुम देखते हो कि पिंडली से पिंडली लिपट जाती है। और लोग कहते हैं कि कोई है, कुरान के लफ्ज़ हैं कि कोई है झाड़ फूंक करने वाला। उसका मतलब ये है कि कोई लोग पुकारते हैं कि डॉक्टर है, कोई है ऐसा जो स्पेशलिस्ट है, कोई है जिसके पास इस बीमारी का इलाज है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि मुश्किल वक्त है इसका और इस वक्त पिंडली से पिंडली लिपट गई। मतलब कभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कभी आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आपके साथ कोई सर्जरी हो रही हो और आप होश में हो, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जब आपके साथ कोई डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा होता है। उस वक्त आपको सुन करने के लिए वो इंजेक्शन लगा देते हैं दांत में, लेकिन उस वक्त आप देखें कि गैर इरादी तौर पर आपकी पिंडली से पिंडली इस तरीके से लिपट जाती। और उस वक्त लोग पूछते हैं, जो आपके आसपास के लोग खड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि कोई डॉक्टर, कोई ऐसा है स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा है जिसके पास इस मर्ज का इलाज हो। और उस वक्त इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि हाँ, अब
میں مشکل میں آ گیا ہوں، اور وہ وقت اگر آپ امیجن کریں کہ اس وقت میں کوئی ایسا لمحہ انسان کی زندگی میں آئے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہے لیکن وہ استغفار نہ کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے اور لیکن مانگ نہ سکے کیونکہ وہ وقت اس کا دنیا کا ختم ہو گیا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے انسان، کیونکہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن جو اس انسان کے اوپر گزر رہی ہے وہ اسی کے اوپر گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں اور مجھے اپنا کوئی بل پے کرنا ہے، میں دنیا میں واپس جاؤں کہ میں نے اپنی گھر کی مورگیج دینی باقی ہے یا میں نے ویکیشن پہ جانا ہے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کر رہا ہوتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اگر جاؤں تو میں وہ کام نہ کروں جو کام میں نے کیے تھے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا چیپٹر ختم ہو گیا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں نے کیا نقصان کر دیا اپنی زندگی میں، کیونکہ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ دنیا کا چیپٹر یہاں پر ختم ہو کر اب دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے، اس وقت وہ گھبراتا ہے، اور اس وقت اس کی زندگی ہوتی ہے، اس وقت اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کے موت کے اسٹیپس ہو رہے ہیں، اس کو موت ابھی آئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض بستر مرگ کے اوپر ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے اور تکلیف کی حالت میں وقت گزار رہا ہے، تو لوگوں کو یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اب اس نے واپس نہیں آنا، تو وہ اس کی صحت یابی کی دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر آپس میں یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں فون پہ کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ کیونکہ ان کو یہ بات پتہ لگ چکی ہوتی ہے دیکھنے والوں کو بھی کہ اس نے اب واپس نہیں آنا ہے، اور اس کی زندگی بالکل اس کے گلے کے اندر پہنچ چکی ہوتی ہے یہاں سے کہ بس اب اس کی یہاں سے روح نکلنی باقی ہے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تب جاب شروع ہوتی ہے لاسٹ سٹیج، اور وہ ہے ملک الموت، جو آپ کی روح کو پلک کرتے ہیں، روح کو آپ کو جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس میں جو نیک شخص ہوتا ہے، جو نیک روح ہوتی ہے، جو بلیورز کی روح جسے کہتے ہیں، کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کوشش کی ہوتی ہے، دیکھیے 100% انسان پرفارم کر نہیں سکتا، اور یہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے کہ تم گناہ کرو گے، شیطان تمہیں بہکائے گا، لیکن تم بڑے گناہ سے بچ جاؤ کسی طریقے سے۔ اگر تم اس کتاب کو پڑھتے ہو اور نیکیاں کرتے ہو تو وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ کسی بندے کو چاہتا ہے، جس نے یہ خوبصورت مخلوق کو پیدا کیا ہے، کبھی بھی یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی شخص کو جہنم میں ڈالا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ تم لوگوں کی جو اعمال ہیں، تم لوگوں کی جو حرکتیں ہیں، تم لوگوں کا جو نہ ماننا ہے، اور تم جو لوگ شرک کرتے ہو میرے ساتھ، بہت سخت ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں شرک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنوں اور انسانوں سے، ایسے انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اتنا بھر دوں گا کہ جہنم بھی مجھ سے کہے گی کہ کوئی اور ہے ابھی آنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جو وہ روح ہوگی جو ڈس بلیور روح ہوگی، اس سے ملک الموت کہیں گے کہ اے ناپاک روح، تیرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ اب تیرے جانے کا وقت ہے، تو اب تجھے نکلنا پڑے گا اس روح سے۔ اور وہ روح جو ڈس بلیور کی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کو کیا ملنے والا ہے، اس کو وہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور وہ جسم سے جانا نہیں چاہتی ہے، اور اس کو حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے جیسے کسی ململ کے دوپٹے کو کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال کے ایک جھٹکے سے کھینچو، کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس نے وقت ضائع کر دیا، کیونکہ وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا، جو اس نے دنیا میں کیا وہ سب ضائع ہوگا۔ اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور موقع دے دیجیے، لیکن وہ موقع نہیں، it's too late my friend, it's too late۔ اور یہ وہ لیسن ہے جو اگر آپ آج سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، ہم سب اگر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھنے سے منع کرتے ہیں تو یاد رکھیے میری بات کہ ہمارے مرنے سے پہلے
ہر ایک شخص میں مرنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے مرنے سے پہلے ہر ایک شخص کو یہ لیسن لرن کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایزی وے لرن کرتے ہیں یا ہم اس کو ہارڈ وے لرن کرتے ہیں۔ اور پھر وہ روح کو لے کر ملک الموت جاتے ہیں آسمان کی طرف، اور اس روح میں سے اسمیل اور اس کی شکل خراب اور اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، اور سب جو جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب فرشتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آسمان کے اندر بھی، اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ منہ بناتے ہوئے کہ یہ اتنی اسمیل ہے، یہ کون روح ہے؟ تو اس کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلانا بنت فلانا یا فلانا بن فلانا کی روح ہے یہ۔ اور جب وہ 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے اسی طریقے سے، تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سجین کے اندر جا کر لکھ دو۔ اور سجین کیا ہے؟ قرآن میں ان دونوں کا، علیین اور سجین دونوں کا ذکر ہے کہ سجین ایک ایسا رجسٹرڈ ہے جس میں جتنے بھی ڈس بلیور، جتنے بھی گناہگار، جتنے بھی نہ ماننے والے، جتنے بھی مشرک، جتنے بھی اسلام کی باتوں کے اوپر نہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ ملک الموت سے کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، اور واپس لے جا کر اس کو اپنے جسم کے اندر واپس ڈال دو۔ اور جو بلیور سول ہوتی ہے، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھا، جس نے اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کیا، جس نے نماز کا مطلب سمجھا، جس نے قرآن نازل ہونے کا مقصد سمجھا، وہ جو بلیور ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی کام اس نے دنیا میں کیے ہیں ان سب کا ان کو جواب دینا ہے، ان سب کا اس کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، جس کا یہ بلیو ہے، وہ ایک پاک روح ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں، جب اس کی روح اس کے جسم سے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے بولتے ہیں بہت محبت سے، بہت پیار سے کہ اے پاک روح، تیرے پاس دنیا کا وقت ختم ہو گیا اور تیرا جانے کا ٹائم ہو گیا اپنے پروردگار کے ریوارڈ کی طرف، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کی روح کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے جیسے کسی جگ میں سے پانی آپ پور کرتے ہیں کسی گلاس میں، نہ وہ اسپل ہوتا ہے نہ وہ گرتا ہے، اور وہ روح اتنی سکون سے اور اتنے آرام سے نکلتی ہے کیونکہ وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ریوارڈ ہے۔ اب جب ملک الموت اس نیک روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں بالکل سکون سے، جس طرح سے ایک پانی ایک گلاس میں پور کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ریوارڈ ملنا ہے، تو اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فرشتوں کی پوری جماعت ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتی، اور جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے تو وہ جتنے بھی فرشتے راستے میں ان کو ملتے ہیں، اس کے پاس، اس روح کے پاس سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ روح کو خاص پروٹوکول کے ساتھ فرشتے آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے مسکرا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ تو ملک الموت اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شخص کی روح ہے۔ اور اس نیک روح کے پاس سے جو خوشبو اور جو مہک آ رہی ہوتی ہے، اسے فرشتے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایک نیک اور اللہ کو ماننے والی اور اللہ کے کلام کو جاننے والی روح ہے۔ اور جب وہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچتی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ اور علیین وہ رجسٹرڈ ہے جس کے اندر ان لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو جنت میں جانے والے، یا جو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، یا جو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نیک روح کو لے جا کر اس کے جسم کے اندر واپس ڈال دو۔ تو یہ 5 سٹیپس ہیں جس سے ہر انسان اپنی زندگی میں گزرے گا اپنی موت کے آنے تک۔ اور ہم پینک ان چیزوں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم نہ تو اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور نہ ہم اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ہم نے اس دنیا کو اپنا ایک مستقل ٹھکانہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو کیسے جائیں گے اور کیوں جائیں گے۔ نہ ہماری کوئی تیاری ہے اور نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہم سے پہلے آئے اور جن لوگوں نے بڑی بڑی عمریں پائیں،
وہ بھی مریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب تم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب تمہاری روح بھی اس دنیا سے جانی ہے، تو کیا تمہاری امت کے جتنے لوگ ہیں اور باقی جو دنیا میں لوگ ہیں ان کی روح کو ہم قبض نہیں کریں گے؟ اور یہ بات اس میں یاد رکھیے کہ روح کو مرنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، سوائے کہ جب سب لوگ فنا کیے جائیں گے قیامت کے دن اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ اٹھیں گے، اس کے علاوہ روح کے مرنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جو مرتا ہے وہ جسم مرتا ہے انسان کا، اور روح ساری زندگی یا تو جنت میں یا جہنم میں اپنے اعمال کا بدلہ پاتی ہے، وہ چاہے سزا کی صورت میں ہو چاہے انعام کی صورت میں ہو۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔